السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم ملک کی حفاظت کے سبق کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڑم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ مختلف قربانیوں اور ایثار کے بعد 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ ملک کو غیر ملکوں کے حملے سے بچانے کے لیے اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہماری حفاظتی فوجوں کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ ہمارے ملک میں زمینی، بحری اور بری فوج پائی جاتی ہے۔ ہندوستان کے صدر ان تینوں فوج کے سپہ سالار ہوتے ہیں۔ زمینی فوج کے سربراہ کو جنرل، بحری فوج کے سربراہ کو ایڈمرل اور فضائی فوج کے سربراہ کو ایئر چیف مارشل کہا جاتا ہے۔ ملک کے وزیر دفاع ان تینوں شعبوں کو آپس میں ملائے رکھتے ہیں۔ وزارت دفاع کا صدر دفتر دہلی میں پایا جاتا ہے۔ وزارت دفاع کے 4 شعبے ہوتے ہیں: دفاعی پیداواری شعبہ، دفاعی تحقیقی شعبہ، وظیفے یاب فوجی افسروں کے بہبودی کا شعبہ وغیرہ۔ ہندوستانی بری فوج کے بارے میں اب ہم معلومات حاصل کریں گے۔ اس کا صدر دفتر دہلی میں ہے۔ سپہ سالار، نائب سپہ سالار، ماسٹر جنرل، فوجی، معتمد، ملٹری انجینئر وغیرہ اس میں عہدے ہوتے ہیں۔ پیدل فوج، گھڑ سوار فوجی، توپوں والی فوج بری فوج میں شامل ہے۔ پیارے بچوں، ہندوستان میں بری فوج کو ہم 7 کمانڈروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ مغربی کمانڈ جو چندی مندر چندی گڑھ میں ہے، مشرقی کمانڈ جو کولکتہ مغربی بنگال میں ہے، شمالی کمانڈ ادھم پور کشمیر میں ہے، جنوبی کمانڈ پونا مہاراشٹرا میں پائی جاتی ہے، مرکزی کمانڈ لکھنؤ اتر پردیش میں ہے، تربیتی کمانڈ ماؤ مدھیہ پردیش میں پائی جاتی ہے، شمال مغربی کمانڈ جے پور راجستھان میں پائی جاتی ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم بحری فوج کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ہمارے ملک میں ایک لمبی آبی سرحد پائی جاتی ہے اور ساتھ میں جزائر بھی ہیں۔ ان کی حفاظت کے لیے طاقتور بحری بیڑے کی ضرورت ہے جو ہمارے ملک کے پاس موجود ہے۔ بحری فوج کا صدر دفتر بھی دہلی میں پایا جاتا ہے۔ بحری بیڑے کو 3 کمانڈروں میں یا کمانڈز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ مغربی بحری کمانڈ جس کا صدر دفتر ممبئی میں ہے، شمال بحری کمانڈ جس کا صدر دفتر وشاکھاپٹنم میں ہے، جنوبی بحری کمانڈ جس کا مرکزی دفتر کوچین میں پایا جاتا ہے۔ وشاکھاپٹنم میں ہندوستانی جہاز بنانے کا کارخانہ بھی پایا جاتا ہے۔ بحری فوجی دستے میں جنگی جہاز NS نیلگری، ہماگیری، دیواگیری، تاراگیری، وندھیا گیری، چکردھاری، NS وبھوتی وغیرہ آبدوز پائے جاتے ہیں۔ آبدوز سب مرائن کو کہتے ہیں جو سمندروں کے نیچے سے چلتے ہیں۔ فضائی دستہ ہندوستانی فضائی فوج جدید ترین فوج ہے۔ حساس اور ہر طرح سے مسلح اوزار رکھتی ہے۔ بہترین رابطہ نظام، پتہ چلانے والا طریقہ، دشمنوں کا سامنا کرنے اور دفاعی صلاحیتوں کی قابلیتیں فضائی دستے میں پائی جاتی ہیں۔ ہندوستانی فضائیہ جنگ اور امن دونوں صورتوں میں نتیجہ خیز کام انجام دیتا ہے۔ سارے ملک کی حفاظت اور استحکام کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کا مرکزی دفتر دہلی میں ہے۔ 5 آپریشن کمانڈ، 2 فنکشنل کمانڈز پائے جاتے ہیں۔ مغربی کمانڈ شیلانگ میگھالیہ میں ہے۔ مرکزی کمانڈ الہ آباد اتر پردیش میں ہے۔ شمال مشرقی کمانڈ گاندھی نگر گجرات میں ہے۔ جنوبی کمانڈ تروونت پورم کیرلا میں پائی جاتی ہے۔ تو فنکشنل کمانڈ تربیتی کمانڈ
اس میں ہے جو بنگلور ہماری ریاست کرناٹکا میں ہے، ایک تحقیقی کمانڈ ہے جو ناگپور مہاراشٹرا میں پائی جاتی ہے۔ ہمارے فضائی دستے میں 1000 سے زیادہ ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹرز پائے جاتے ہیں۔ کینبرا، ہنٹر، اجیت، MiG 21، MiG 23، MiG 25، MiG 29، میراج 2000 وغیرہ چند فائٹر پلینز کے نام ہیں۔ فوج میں تقررات۔ پیارے بچوں، اگر آپ فوج میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں تو آپ بغیر کسی بھید بھاؤ کے اس میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن حکومت جن جسمانی، ذہنی، صحت، تعلیم، عام صلاحیتوں کے لیے درکار تکنیکی صلاحیتیں رکھتی ہے اسے آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ دفاعی تحقیق اور ترقیاتی ادارے DRDO، راکٹس جیسے ترشول، اگنی، ناگ، میں کئی ورژن پائے جاتے ہیں جیسے اگنی 1، 2، 3 اور 4 انہی اداروں نے تیار کیے ہیں۔ آج بری فوج کے لحاظ سے ہندوستان کا مقام 4تھا ہے۔ بحری فوج پوری دنیا میں 5ویں مقام پر پائی جاتی ہے۔ فضائی فوج میں بھی ہمارا مقام 5واں ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم علاقائی فوج کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ یہ ایک نیم وقتی خدمتی جماعت ہوتی ہے۔ اسے 1939 میں پارلیمنٹ کے قانون کے تحت قائم کیا گیا تھا۔ اس میں پیشہ ور فوجی نہیں ہوتے۔ خواہش مند شہری اپنے فارغ وقت میں فوجی تربیت حاصل کرنے کا موقع اس میں فراہم کیا جاتا ہے۔ باروزگار 18 سال سے 42 سال کی عمر والے اس خدمت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ان کے کام کاج قومی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنے پر، قدرتی آفات کے موقع پر یہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ہر سال نومبر کے مہینے کے تیسرے ہفتے میں علاقائی فوج کا دن منایا جاتا ہے۔ NCC ملک کی ایک اہم تنظیم ہے جس میں نوجوان حصہ لیتے ہیں۔ اسے 1948 میں قائم کیا گیا تھا۔ اسے اسکول اور کالج، یونیورسٹیوں کے طلباء کو شامل ہونے کے لیے اس میں راستہ کھولا گیا ہے۔ اس تنظیم کا اہم مقصد انفرادی خوبیوں کو بڑھاوا دینا، قیادت کی خوبیاں بڑھانا اور اصول پسند خدمت کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرنا۔ یہ ایک منظم تربیت یافتہ انسانی دستہ ہوتا ہے۔ قومی ہنگامی صورتحال کے موقع پر NCC قوم کا تعاون کرتی ہے۔ NCC کے 2 شعبے ہوتے ہیں، کالج کے طلباء کے لیے سینئر شعبہ تو اسکول کے طلباء کے لیے جونیئر شعبہ۔ اسکول کے طلباء کے لیے ایک سہولت بھی دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ تربیت یافتہ نوجوانوں کو حفاظتی فوج میں شامل ہونے کے لیے خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ تربیت کے دوران خاص مقام حاصل کرنے والوں کے لیے پیشہ ورانہ کالج میں ریزرویشن کی سہولت ہوتی ہے۔ NCC کی تربیت کے دوران ہتھیار چلانے کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ دور تک پیدل چلنا، ہاکنگ، مہماتی چڑھاؤ، ٹریکنگ، پھسلنا، گلائیڈنگ، کوہ پیمائی، سیکسلنگ کے موقع بھی NCC کے کیڈٹس کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ اب ہم سمندری سرحدی محافظی دستے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ یہ ایک نیم فوجی تنظیم ہے۔ دونوں ساحلوں کی حفاظتی انتظام میں یہ سب سے اہم ہیں۔ دونوں ساحل یعنی مشرقی اور مغربی ساحل۔ حال ہی میں یعنی 1978 میں اس کا قیام ہوا ہے۔ یہ سمندر سے متعلق اور قومی مفاد سے متعلق حفاظتی دستہ ہے۔ یہ 7516.7 کلومیٹر ساحلی علاقے کی حفاظت کا کام کرتا ہے۔ اس حفاظتی دستے کی جہازوں کے نام گھبراہٹ پیدا کرنے والے ہیں۔
پھوٹار، وکرم، وجیا، ویرا وغیرہ۔ غیر قانونی کاروبار، اسمگلنگ جیسے غیر محاذ کاروبار کو روکنے میں یہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سمندری سرحدی محافظی دستے کا صدر دفتر دہلی میں ہے۔ اس کا ایک ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے۔ یہ تنظیم 4 اہم تھانے بھی رکھتی ہے جو ممبئی، چنئی، گاندھی نگر، پورٹ بلیئر، انڈمان نکوبار جزائر میں قائم ہیں۔ اب ہم سرحدی حفاظتی دستہ بارڈر سیکیورٹی فورس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، اس کا قیام 1965 میں کیا گیا۔ یہ فوج ہمارے ملک کے 15,200 کلومیٹر کے علاقے کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کا تربیتی مرکز بنگلور یلہنکا میں ہے۔ سرحدی علاقوں کے خلاف ورزی، اسمگلنگ روکنے میں یہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اندرونی حفاظت کے نقطہ نظر سے آسام رائفلز، انڈو تبتین سرحدی فوج، مرکزی ریزرو پولیس دستہ، ریلوے حفاظتی دستہ بھی اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ شہری دفاعی فوج یا سول ڈیفنس فورس، اس کا اہم مقصد زندگی بچانا یعنی شہریوں کی زندگی کو بچانا۔ شہریوں کی جائیداد پر ہونے والے نقصانات کو کم کرنے کے لیے اور صنعتی پیداوار پر ہونے والے غیر قانونی حرکتوں کو روکنے کے لیے اس کو قائم کیا گیا ہے۔ یہ شہریوں کی حفاظت والی سرگرمی کی ملک کی تقریباً 22 شہروں میں آزادانہ طور پر قائم ہے۔ موجودہ 13 لاکھ شہری دفاعی خود اختیاری خدمت انجام دیتے ہیں۔ 64.6 لاکھ لوگ اس کے ممبر ہیں۔ ہوم گارڈز کا قیام 1946 میں کیا گیا تھا۔ ہوم گارڈز ایک رضاکار خدمت گزار قوت ہے۔ مقامی پولیس کی معاون ہوتی ہے۔ یہ شہری زندگی کے سماج میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کو قابو میں لانے میں، پرامن انتظام کی دیکھ بھال کرنے میں اور انتخابات کے موقع پر پولیس کی معاون و مددگار ہوتی ہے۔ یہ چند ایک ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظامیہ علاقوں میں کام کرتی ہے۔ 1962 میں چین نے ہمارے ملک پر جب حملہ کیا تو ہوم گارڈز نے یونیفارم پہن کر ملک کی حفاظت کی تھی۔ ہمارے ملک میں تقریباً 5,73,792 اس جماعت میں رضاکار طور پر شامل ہیں۔ ریڈ کراس 1920 میں اس کا قیام ہوا۔ یہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے۔ ہندوستانی ریڈ کراس تنظیم انسانی رضاکار تنظیم ہوتے ہوئے تمام صوبوں اور مرکز کے زیر انتظام ریاستوں میں تقریباً 700 شاخیں رکھتی ہے۔ صدر جمہوریہ ہند اس تنظیم کے صدر ہوتے ہیں۔ ریاستی شاخ کے صدر گورنر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سیکریٹری جنرل معتمد عام کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ یہ تنظیم 19 ارکان پر مشتمل ایک انتظامی کمیٹی بھی رکھتی ہے۔ کارگزار صدر اور 6 ارکان کو صدر جمہوریہ نامزد کرتے ہیں۔ باقی اراکین کا تقرر ریاست اور مرکز کے زیر انتظامیہ علاقوں میں ووٹوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ملک میں پیش آنے والے قدرتی آفات و ہنگامی صورتحال کے موقع پر ریڈ کراس عوام کی مدد کرتی ہے۔ یہ کسی بھی فرضی بھید بھاؤ کے بغیر میدان جنگ میں زخمیوں کی، مریضوں کی خدمت کرتی ہے۔ اس تنظیم کے 7 بنیادی اصول یوں ہیں: انسانیت، خاموش خدمت، آزادی، عالمی دائرہ کار، رضاکارانہ خدمت۔ حفاظتی دستے اور بین الاقوامی امن۔ ہمارے فوجی صرف ملک کی حفاظت ہی نہیں کرتے
بلکہ ان کی خدمات غیر ملکوں میں امن قائم کرنے کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ میں ہمارے فوجی غازہ، کانگو، سری لنکا وغیرہ میں اپنی خدمات انجام دے کر اپنا نام روشن کیا ہے۔ ہمارے فوجیوں کی مدد سے بنگلہ دیش ایک آزاد ملک بنا۔ اس طرح نہ صرف جنگ کے موقع پر بلکہ امن کے موقع پر ہمارے حفاظتی دستے ملک کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ سیلاب، قحط زدگی، زلزلے، زمین کے کھسکنے، آندھیوں کے چلنے کی صورت میں قدرتی آفات سے پہنچنے والے حادثات کے موقع پر حفاظتی دستے اپنی بھرپور مدد کرتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق پیارے بچوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ آج ہم اس سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔